اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے پچھلے دو لیکچرز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کے اندر اسلامی عقیدے کی بنیاد صحابہ کرام کی مضبوط کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اہم یعنی ان کی ایمانی تربیت کا جو فیز گزر رہا تھا، اس میں قرآن کی آیات کن موضوعات کے ارد گرد اتر رہی تھی اور کن مضمون کو کور کر رہی تھی، اس کے تعلق سے ہم نے پچھلے دو ٹرن پہ اسٹڈی کی ہے۔ تو آج اس کی آخری کڑی ہوگی، یعنی یہ جو لیئنگ دا فاؤنڈیشن آف اسلامک فیتھ ان مکن ایرا، اس عنوان سے جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے اور اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات کے نزول کے ذریعے کس طرح عقیدے کے باریک نکات کو مستحکم کیا مکے کے اندر، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ تو اس پہ ہم نے آپ کے سامنے چیزوں کو 5 حصے میں کلاسیفائی کیا تھا، 5 یعنی یوں کہہ لیجیے کہ 5 سب ٹاپکس میں کلاسیفائی کیا تھا کہ ان 5 اہم مضامین کے ارد گرد ہی قرآن کی آیات اس زمانے میں نازل ہو رہی تھی۔ پہلا توحید، اس پہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ پھر رسالت، جو کہ پچھلے ٹرن پہ یعنی لاسٹ 2 ٹرنز میں ہم نے فرسٹ ٹرن پہ توحید ڈسکس کیا تھا، اور پھر اس کے بعد رسالت کا جو مضمون تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا یہ کوئی انوکھا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ایک یعنی سینٹرل دعوت جو تمام انبیاء علیہ السلام کی رہی ہے وہ ایک ہی رہی ہے، یعنی جزوی دعوت جو ہے وہ مختلف لوگوں کے حساب سے مختلف رہی ہیں، شرعی احکامات مختلف لوگوں کے حساب سے مختلف زمانوں میں مختلف رہے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے دین کی، یعنی جو فنڈامنٹل میسج ہے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کم و بیش سیم رہا ہے، اور اس میں سب سے سینٹرل تھیم جو رہی ہے وہ توحید کو حاصل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تعلق سے بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی۔ پھر ہم نے آخرت کے تعلق سے جنت و جہنم کا جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر بہت تفصیل سے آیا ہے، اگرچہ قرآن بھی عربی زبان میں چونکہ نازل ہوا ہے اور عربی انسانوں کی زبان ہے، تو انسانی زبان میں یعنی غیب کی چیزوں کو بیان کر پانا اتنا ہی ممکن ہے جتنی اس زبان کی صلاحیت ہو، یعنی وہ زبان جتنی وسیع ہوگی اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے، اور انسانی زبان ظاہر ہے محدود ہوتی ہے۔ تو چونکہ انسانی زبان محدود ہوتی ہے اور اللہ پاک نے انسانوں کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں بھی جنت کی مثالیں اور جہنم کی مثالیں اسی انداز میں بیان کی گئی ہیں، یا اتنا ہی ڈسکرپشن دیا گیا ہے جو عام انسان سمجھ سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت یعنی آپ کے سامنے آیات جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ آپ کے سامنے ایک مضمون یہ آ گیا تھا کہ کوئی انسان جو ہے، کوئی ہستی، کوئی وجود جو ہے، وہ ان جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کی ہولناکیوں کو تصور نہیں کر سکتا جو حقیقتاً جنت و جہنم میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے تاکہ ہمیں ہماری سمجھ میں بات آ جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے انداز سے کلام کرنے لگ جائے، اپنے علم کے بقدر کلام کرنے لگ جائے، تو پھر یہ کہ انسان کی سمجھ میں بالکل بات کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ 2 مضمون تھا، یعنی جنت و جہنم کے بیان کو ہم نے قرآن مجید کے اندر جو آیا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی تھیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح صحابہ کرام کے نزدیک آخرت کا مضمون جو ہے، میدان محشر کی جو کیفیت ہے، جنت و جہنم کا جو بیان ہے، وہ ایک زندہ حقیقت تھی، وہ کوئی بس ایک عقیدے کا ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ نہیں تھا جس کو صحابہ پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں، بلکہ وہ جیتی جاگتی تصور ان کے سامنے تھا جنت کا اور جہنم کا۔ لہٰذا ہر عمل سے پہلے، یعنی انسان کے ذہن میں جو بڑی حقیقت ہوتی ہے نا، تو ہر کام سے پہلے اس کا یعنی اس کے سامنے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی انسان کو کینسر ہو جائے تو وہ کوئی بھی کام کرے گا، اور کینسر ایک آخری اسٹیج میں پہنچ جائے تو وہ یعنی اپنے آخر زمانے میں کوئی بھی کام کرے گا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات واضح رہے گی کہ یہ چیز میرے کینسر کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند، یا کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ یار میری اس بیماری کو کہیں یہ والا عمل جو ہے نقصان نہ پہنچا دے۔
لیکن جس کو بیماری نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ جیسے آپ اور ہم صحت مند ہیں الحمدللہ، تو اگر ہمیں کہا جائے کہ فلاں چیز کھانے سے شوگر بڑھتا ہے یا فلاں چیز کھانے سے دل کی بیماری بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو اتنی سیریسلی نہیں لے پاتے ہے نا، کیونکہ وہ ایک زندہ حقیقت نہیں ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے ایسا کہ ہاں کھائیں گے تو کبھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے فیوچر میں ہو جائے۔ تو زندہ حقیقت جب نہیں ہوتی ہے کوئی چیز، تو وہ کہیں نہ کہیں انسان اس چیز کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھال پاتا۔ لیکن جس کو دل کی بیماری ہے، جس کا بی پی بہت ہائی ہے، جس کا شوگر بہت ہائی ہے، تو یعنی وہ جب کھاتا پیتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہیں میرے شوگر کو اس سے نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرے دل کی بیماری اس سے بڑھ نہ جائے۔ تو جو چیز کا انسان کو بالکل زندہ یقین ہوتا ہے، جس کو امیڈیٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس پہ انسان پورے طور پہ کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کو اس حساب سے موڑتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام کے ساتھ وہی معاملہ تھا کہ جب جنت و جہنم کا بیان قرآن مجید کر رہا تھا، تو صحابہ اس کو کسی عقیدے کے پوسٹولیٹ کے روپ میں نہیں پڑھ رہے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ صحابہ کے نزدیک وہ ایک حقیقت تھی جو ان کے سامنے ہونے والی تھی کچھ دن میں۔ ٹھیک ہے؟ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کردار اور شخصیت، اور آپ یعنی خود اپنی ذات کے اعتبار سے ان کے درمیان موجود تھے، تو جو اثرات ہونے تھے صحابہ کے اوپر وہ بہت زیادہ ہوئے۔ تو یہ جنت و جہنم کا بیان بھی جو تھا، یہ سینٹرل تھیم تھا اس زمانے میں نازل ہو رہی آیات کے اندر۔ اب جو دو چیزیں اور بچتی ہیں، جیسے کہ آپ یہاں ٹاپک کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے 5 کلاسیفیکیشن کیا ہے، اس میں دو چیزیں بچتی ہیں، ایک القضاء والقدر، یعنی تقدیر کا معاملہ جو ہے، یعنی تقدیر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے تقدیر کے مضامین کو یا تقدیر پہ ایمان لانے کی ضرورت کو واضح کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کے نزدیک یہ ایک بالکل اجتماعی اور متفق علیہ عقیدہ تھا۔ اور پانچویں چیز جو اس زمانے میں آیات کا نزول ہو رہا تھا، وہ یہ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی سٹوری کے کانٹیکسٹ میں جو یہ مقصد ہونا چاہیے انسان کا، وہ یعنی صحابہ کرام پہ کے سامنے یہ آیات بھی پڑھی جا رہی تھیں، تو قرآن اس مضمون کو بھی کور کر رہا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ دو ٹاپک انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے، اور پھر ہمارا یہ والا ٹاپک ختم ہو جائے گا، اور نیکسٹ ٹرن پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی فیملی ممبرس کو دعوت دینے کا ارادہ کیا، تو دعوت کا جو اہتمام کیا، جس کو دعوت ذو العشیرہ بھی کہا جاتا ہے، دعوت ذی العشیرہ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے ابو طالب کے گھر پہ، اس دعوت کے ذریعے جو ہے، یعنی ایک وہ دعوت اصل میں کھانے کی تھی، اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے خاندان والوں کو پھر اب اسلام کا ایک کمپریہنسو میسج دیا جائے۔ تو یہ والی چیز انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ پڑھیں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ دو ہوگا، ایک تقدیر کے تعلق سے چند باتیں بنیادی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور دوسری یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی سٹوری شارٹ میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، جو کہ آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ سٹوری سنانا میرا مقصد نہیں، بلکہ اس سٹوری سے جو اہم نکات سامنے آتے ہیں اور جو تخلیق آدم کا مقصد سامنے آتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے تقدیر کہتے کس کو ہیں؟ قدر کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نپا تلا ہونا، کسی بھی چیز کا میزرڈ کوانٹٹی میں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے چیزوں کو جو ہے سرٹین مقدار میں نازل کیا ہے۔ اللہ کے خزانے تو ان لمیٹڈ ہیں، لیکن جب خزانوں کا نزول اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور دنیا کے اندر کیا ہے، تو سرٹین میزرڈ کوانٹٹی میں کیا ہے۔ بارش ایک میزرڈ اماؤنٹ میں ہی نازل ہوتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی دنیا کے اندر ایک میزرڈ کوانٹٹی میں ہی اویلیبل ہے۔ ہوا جو ہے ایک میزرڈ کوانٹٹی، اگرچہ وہ ہمارے علم کے مطابق یعنی میزر نہیں کر سکتے ہم ہوا کے کوانٹٹی کو، لیکن اللہ کے علم میں وہ ایک میزرڈ کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو انسان کا رزق ہے، کتنی یعنی فصلیں کتنی اگیں گی، پھل کتنے اگیں گے، کتنے جانور ہوں گے، کتنے جانوروں انسان کی خوراک بنیں گے، کتنے جانور جو ہے وہ پیڑ پودوں سے اپنی خوراک لیں گے، اور اس طرح کی یعنی تمام جو حساب کتاب ہے وہ ایک میزرڈ کوانٹٹی میں دنیا کے اندر نازل ہوا ہے۔ پھر یہ کہ کون انسان جو ہے کتنی عمر گزارے گا، اس عمر میں وہ کس کس قسم کے کام کرے گا، وہ اچھے کام کرے گا، برے کام کرے گا، صحیح راستے پہ چلے گا، برے راستے پہ چلے گا، اگر اس نے نوکری کرنی ہے تو کون کون سی نوکری کرنی ہے، کس کس قسم کی تکلیفوں کو گزار کے وہ نوکری کرے گا، کس کس قسم کے آرام وہ نوکری سے حاصل کرے گا۔ اس طریقے سے تمام معاملات جو دنیا کے اندر ہیں، جتنے بھی منتشر احوال آپ تصور کر سکتے ہیں، سب کا مجموعی جو یعنی میزرڈ ایسپیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں بیسیکلی، اگر آسان زبان میں سمجھا جائے، یعنی ہر چیز کا میزرڈ ماپ اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس یعنی اس فینومینا کو تقدیر کہتے ہیں۔ گویا انسان کی عمر بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے کہ کتنی عمر اس کی ہوگی، کتنی سانسیں اس کی ہوگی وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے۔
کتنی گھونٹ وہ پانی پیے گا وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے. یعنی غرض یہ کہ تمام علوم جو مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام علم کا مجموعی میزرڈ ماپ جو ہے یہ اللہ کے پاس موجود ہے. اصل میں اس کو تقدیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے زیادہ میں ڈیٹیل چونکہ اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ بہت دقیق مضمون ہے, گہرا مضمون ہے اور بہت باریک مضمون ہے. تو rather than going into details of what is قضا and قدر and what is تقدیر, میرا فوکس یہ ہوگا کہ ہم آپ کو یہ سمجھائیں کہ تقدیر پہ ایمان لانا در حقیقت جو ہے وہ فرض ہے اور اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں یعنی بول چال کی زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے, لیکن یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے اور قرآن و سنت سے مخالف ہے یہ بات. لیکن بول چال میں جب انسان بول رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کیا کہتا ہے. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے, وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے تو اس کو کچھ پھل ملتا ہے. تو اصل میں ان کا مطلب جو ہوتا ہے وہ تو صحیح ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ حد تک, لیکن جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس لیے یہ کہنا کہ انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے یا تقدیر کا مالک انسان خود ہے, یہ ایک غلط خیال ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تقدیر کو اتنا محدود سمجھا ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو بھی ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہیں گے, کیونکہ تقدیر میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کیا ملنا ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے آپ کو کیا ملنا ہے, لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس چیز کے حصول کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی ہے, اس چیز کے حصول کے لیے آپ کو کون کون سے راستوں پہ چلنا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, اس چیز کے حصول کے لیے آپ کتنی کتنی دعائیں مانگیں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے. لہٰذا چونکہ تمام علم اللہ کے پاس محفوظ ہے تو ہم یعنی ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ نے کیا لکھا ہوا. اللہ نے کیا لکھا ہوا اس کا علم تو ہمیں کبھی نہیں ہو سکتا. جب ہمیں کبھی نہیں ہو سکتا اس بات کا علم تو ہم ایک نارمل طریقے پہ کام کریں گے, اور پھر جب اس کا رزلٹ سامنے آئے گا تبھی ہمیں معلوم چلے گا کہ ہماری تقدیر میں کیا تھا. اس سے پہلے کوئی انسان جو ہے کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی تقدیر میں کیا تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ میری تقدیر میں یہ ہے لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ تقدیر کے مفہوم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر تقدیر کے مفہوم کو تو کائنات میں کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جنگی پلاننگز کو دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اسٹیٹ پالیسیز کو دیکھتے ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی گورننس کو رن کرنے کا طریقہ کار دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بڑے افیئرس کو ڈیل کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, آپ کی ایکسٹینسو پلاننگ پہ ہم غور کرتے ہیں. آگے یہ ساری چیزیں آئیں گی جب ہم مدنی دور میں پہنچیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملٹری جینیس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جینیس تھے ان ٹرمز آف یعنی ملٹری لیڈرشپ بھی, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی, سوشل لیڈرشپ بھی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری پلاننگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ تو پھر بے مطلب کی پلاننگ تھی, کیونکہ تقدیر کے مفہوم کو آپ سے بہتر تو کسی نے نہیں سمجھا تھا, اور جب آپ سے بہتر کسی نے تقدیر کے مفہوم کو نہیں سمجھا تھا تو پھر آپ اتنی پلاننگ اور اتنی تیاریاں کیوں کرتے. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ کی تیاری اور آپ کی پلاننگ اور آپ کا کام کرنا یہ بتاتا ہے کہ تقدیر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ چونکہ تمام علم اللہ کے پاس ہے, ہم کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ کیا ہے فیوچر. تو جب ہم جان ہی نہیں سکتے تو جو چیز کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے یعنی کام کرنا, وہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد آپ میں سے کسی نے کوئی اگر سوال پوچھنا ہو تو میں ریکویسٹ ہی کروں گا کہ ابھی سوال نہ پوچھیں. ابھی جو ہے وہ ابھی سوال جو ہے آخری کے لیے, لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. یہ اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. زیادہ ڈیٹیل میں جن لوگوں کو شوق ہو وہ یعنی عقیدے کی کوئی بھی کتاب کسی ماہر استاد نے اگر پڑھائی ہو, جیسے مثال کے طور پہ عقیدے کی مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ. اس میں تقدیر کے مضامین ہیں, بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, لیکن نہیں کتاب کے اندر تو اتنے تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے, لیکن اس کی جو شرح ہے اس کتاب کی عقیدۃ الطحاویہ کی شرح جو ہے اس میں بہت تفصیل سے یہ چیزیں موجود ہیں. پھر یہ کہ اس کو کسی اچھے استاد نے, کوالیفائڈ ٹیچر نے اگر پڑھایا ہو, بہت سے لوگ ہیں جس پہ انٹرنیٹ پہ آج کل اویلیبل ہیں, بہت سے لوگوں نے اچھے طریقے سے عقیدۃ الطحاویہ کو بڑے تفصیل میں پڑھایا ہے. جن لوگوں کو عقیدے کی اس مضمون میں انٹرسٹ ہو وہ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. بس بنیادی طور پہ آپ کے سامنے یہ بتانا مقصد تھا کہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے. دوسری چیز تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ تقدیر کا ہرگز مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش نہ کرے, کیونکہ کوشش کا کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے,
اور چونکہ تقدیر کا علم ہمیں نہیں ہے تو ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے، لہٰذا جب تک وہ چیز رونما نہ ہو جائے، جب تک اس کے اثرات ظاہر نہ ہو جائے، ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری تقدیر میں یہ چیز تھی۔ تو انسان اپنے نارمل طریقے سے، جیسے ہم نہیں جان سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ انسان عمل نہیں کرے، انسان جو ہے وہ جنت کے لیے کوشش کرے گا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تقدیر میں یہ بھی ہے کہ انسان جو اتنا پیسہ کمائے گا تو انسان تب بھی نوکری کی تلاش کرتا ہے کہ نہیں، تب بھی اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ نہیں۔ تو ساری چیزیں چونکہ تقدیر میں منشن ہے، تقدیر اللہ کے علم میں ہے، تو ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ جب ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے علم میں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہر معاملے کے اندر، چاہے دینی امور ہو، دینی امور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ اطاعت کو کرنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اس طریقے سے پیسہ کمانا ہے، اس طریقے سے محنت کرنی، اس طریقے سے پڑھائی کرنی، اور جو طریقہ جن کا ہے اس حساب سے کام کرنا ہے۔ رزلٹ جب آئے گا تب ہمیں پتہ چلے گا تقدیر کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات واضح ہے کہ تقدیر جو ہے عمل کے منافی نہیں ہے۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا عمل سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ اور اس مفہوم کو سب سے بہتر اگر کسی نے سمجھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اس دور میں سمجھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر پہ ایمان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو ہے پڑھنا چاہوں گا، جو بخاری میں موجود ہے، اور اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا جو ہے وہ اس کے بغیر ایمان، یعنی ایمان والا ہوگا ہی نہیں اگر وہ تقدیر پہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی 6 چیزیں ایسی ہیں جس پہ اگر ایمان انسان نہیں رکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے تعلق سے اس حدیث میں آ جائے گی بات آپ کے سامنے، تو میں آپ کو واضح کر دوں گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث جبرائیل کہی جاتی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، اور دوسری کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی جو ہیں کئی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں اور دوسرے صحابی بھی ہیں۔ میں حضرت عمر والی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس سے یہ میرا واضح کرنا مقصد ہوگا کہ تقدیر پہ ایمان لانا جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام نے کے درمیان یہ بات متفق علیہ تھی کہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ باتیں واضح کرنی آپ کے سامنے ہے اس حدیث کے تھرو۔ اس حدیث میں اور بھی بہت سارے بینیفیشل پوائنٹس ہیں جس کو میں بیان نہیں کروں گا یہاں، میں سرسری اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ صرف وہ تقدیر والا جو پورشن ہے، یا وہ 6 چیزیں جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان کو یہاں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، ان عمر بن خطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم یعنی اصحاب رسول جو ہیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، تو ہمارے سامنے ایک ایسا مرد آیا، ایک ایسا انسان آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور جس کے بال انتہائی سیاہ تھے، یعنی آپ سوچیں، ذرا تصور کریں، ایک عجیب سی امیج کریٹ ہوگی کہ کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ، ٹھیک ہے، انتہائی بلیک۔ لا یرا علیہ اثر السفری، اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار نہیں دکھ رہے تھے، یعنی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں سفر سے تھک کے آیا ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ قبائلی دور میں 2 ہی پاسبلٹی تھی، یا تو اس علاقے کے لوگ اس شخص کو پہچانتے ہوں گے تو وہ اسی علاقے کا انسان ہوگا، یا پھر وہ باہر سے آیا ہوگا۔ باہر سے آیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سفر کے آثار دکھیں گے۔ عرب کے اندر، ریگستان کے اندر سفر اتنا آسان تو نہیں تھا کہ اے سی میں بیٹھ کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر لیں، انسان کی حالت خراب ہو جاتی تھی سفر سے۔ تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے سفر کے کوئی آثار بھی نہیں دکھ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا وہ شخص، اور اس نے اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی بہت قریب جا کے بیٹھ گیا۔ کف ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لیے۔ وقال، اور اس شخص نے کہا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے تعلق سے بتائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ پہلی چیز کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ دے، وَتَصُومَ الرَّمْضَانَ، اور تو رمضان کے روزے رکھے،
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تو اگر راستے کی طاقت رکھتا ہو تو حج کو جا. ٹھیک ہے، یعنی یہ 5 چیزیں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ایک شہادتین، یعنی 2 شہادتیں جو ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی شہادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت، پہلی چیز. دوسری چیز نماز کا قیام. تیسری چیز روزے کا رکھنا. چوتھی چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور پانچویں چیز بیت اللہ شریف کا حج کرنا. یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام کی بنیادی رکن میں سے ایک ہیں. لیکن یہ اسلام ہے، یعنی انسان ظاہراً مسلمان ہوتا ہے. ان 5 چیزوں پہ اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو ظاہراً مسلمان ہو گیا. اللہ کے ہاں وہ عند اللہ مسلمان لکھ دیا جاتا ہے. لیکن ایمان جو ہے وہ الگ چیز ہے، جیسا کہ یہاں اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے. اس شخص نے آگے کہا قال صدقت. تو جو شخص تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ انتہائی سفید کپڑا تھا اور انتہائی سیاہ اس کے بال تھے، اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تو قال فعجبنا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ یعنی پوچھنے والا شخص ہے، اسے تو کہنا چاہیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی چیز سکھائی تو وہ اس پوزیشن میں تو ہے نہیں کہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا، کیونکہ صحیح اور غلط کا فیصلہ وہ کرتا ہے جو زیادہ جان رہا ہوتا ہے. جیسے ٹیچر آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ نے سوال کا صحیح جواب دے دیا، تو ٹیچر نے سوال جانکاری کے لیے نہیں پوچھا، آپ کے امتحان کے لیے پوچھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب صحیح جواب دیا تو ٹیچر نے کہا بالکل صحیح ہے تمہارا جواب. لیکن اس شخص نے سوال امتحان کے لیے نہیں کیا، اس نے تو جاننے کے لیے کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک تو یہ سوال کرتا ہے، اوپر سے کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا. لہو یسألہ و یصدقہ، کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. قال، پھر اس شخص نے دوبارہ کہا فاخبرنی عن الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے تعلق سے بتائیے. اب یہ 6 باتیں ہیں جو اصل میں اس حدیث کو پڑھنے کا اصل مقصد جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ 6 باتیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو جو ڈیفائن کیا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اس موقع پہ. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لا باللہ، اللہ پہ ایمان لانا. سب سے پہلا رکن جو ہے ایمان کا یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھا جائے، یقین رکھا جائے. وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پہ یقین رکھا جائے. گویا کہ اللہ کے فرشتوں کا وجود پہ یقین رکھنا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فرشتے نہیں، فرشتے تو بس ایسے ہی یار تمثیلی کہے گئے ہیں قرآن کے اندر، یہ مثال کے طور پہ کہے گئے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، فرشتے وغیرہ کچھ نہیں، وہ تو انرجی ہے اور وہ تو نیچرل فورسز ہیں جو کائنات کے اندر کام کرتے ہیں. یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں. فرشتوں کے مجرد وجود پہ یقین رکھنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اب وہ کیسے ہیں کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں، لیکن فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں. جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیغام کو بھیجتا ہے انبیاء علیہ السلام پہ، اور دوسرے فرشتے بھی کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں. تو گویا فرشتوں کے وجود پہ یقین رکھنا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے. وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھنا. گویا یہ ایمان رکھنا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، توریت اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، زبور اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور انجیل اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تبدیلیاں ہو چکی ہے. قرآن اسی طریقے سے اپنے اصل وجود کے اعتبار سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اسی طریقے سے ہمارے پاس محفوظ ہے. اور کتابوں پہ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، دوسرا یہ یقین رکھنا کہ چونکہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے لہٰذا اس میں خطا کا امکان نہیں ہے، اس میں غلطی کی چانسز نہیں ہیں، اس میں کسی غلط بات کے ہونے کی پاسبلٹی نہیں ہے. لہٰذا اگر قرآن مجید کے اندر کوئی حکم ثابت ہو جائے، قرآن کے اندر کوئی فیکٹ ثابت ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل حق ہے اور باقی چیزیں جو اس کے مخالف ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کتاب اللہ پہ ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھنا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے جس کے بغیر انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. آگے ہے ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان رکھنا. موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، آدم بھی اللہ کے رسول تھے، ابراہیم بھی اللہ کے رسول تھے، نوح بھی اللہ کے رسول تھے، ادریس بھی اللہ کے رسول تھے، یحییٰ بھی اللہ کے رسول تھے، زکریا بھی اللہ کے رسول تھے، سلیمان بھی اللہ کے رسول تھے. یعنی جتنے پیغمبروں کا قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے اور جن کا نہیں ہوا ہے ذکر، ان تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھنا. اب جن کا نہیں ہوا ہے ذکر ان کے نام تو ہم نہیں جانتے، تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو بھی اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے ہمارا یقین ہے ان کے اوپر کہ واقعی اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اور پھر دوسرا اس کا پہلو کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا نبی ہے تو اس کی باتوں میں خطا کا امکان نہیں ہے. اس کی جو باتیں
جو حکم وہ دین کے تعلق سے دے رہا ہے وہ خالص اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں غلطی کا یا نقصان کا یا دوسری قسم کی نیگیٹو ایسپیکٹ کا ہونا پاسبل نہیں ہے. یہ ایمان کا لازمی جزو ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وَيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا یقین. آخرت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، جنت و جہنم وہاں موجود ہوگی. گویا جنت و جہنم کا بھی جو ایمان ہے نا، وہ یوم الآخرہ میں ہی آ جاتا ہے. جب آخرت قائم ہوگی تو جنت و جہنم جو اس کے بعد ہیں اور ان کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی آخرت کے ہی باب میں داخل ہے. ٹھیک ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی اور بری دونوں تقدیروں پہ ایمان رکھنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ، یعنی یہ بھی ایمان کا لازمی جزو ہے. یعنی انسان کی زندگی میں کوئی بری چیز ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا پیسے کا، تو یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کے یہاں پہلے سے مقرر تھا. اس کی جو بھی ظاہری وجہ ہو، ظاہری وجہ تو بالکل ہوگی، انسان نے اپنی غلطی کی، کچھ اس کا پیسہ کھو گیا، کسی نے کوئی پیسہ چوری کر لیا، کچھ پیسہ یعنی کہیں اور لاس ہو گیا، تو ظاہری وجوہات کا انکار نہیں ہے اسلام کے اندر. لیکن یہ یقین رکھنا کہ یہ مقرر تھا اللہ کی طرف سے، لہٰذا یہ ہونا ہی تھا، اس کا ذریعہ جو بھی بن جائے. ٹھیک. تو اس پہ یقین رکھنا. اسی طرح پھر خیر، یعنی اچھی چیز کسی کو پہنچی، کسی کو بہت بڑا فائدہ ہو گیا پیسے کے اعتبار سے، کسی کے گھر میں بچہ ہوا، کسی کے گھر میں کوئی دوسری اچھی چیز ہوئی، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھی پہلے. اس کا یقین رکھنا، یعنی خیر والی تقدیر اور شر والی تقدیر، نقصان دہ تقدیر اور فائدہ مند تقدیر، دونوں چیزوں کا من جانب اللہ ہونا، اس کا یقین رکھنا بھی خالص ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. میں یہاں ہائی لیول کے تقوی اور یعنی زہد کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں بنیادی ایمان کی بات کر رہا ہوں، جس کے بغیر ایک انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ان میں چھ چیزیں ہیں ایمان رکھنا. 6 چیزوں پہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ ایک، اللہ پہ ایمان. دوسرا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان. تیسرا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان. چوتھا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان. پانچواں، آخرت کے دن پہ ایمان، اور بائی ایکسٹینشن جنت و جہنم پہ ایمان. اور چھٹا جو ہے وہ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا بھی لازمی جزو ہے. جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں، انسان ظاہری طور پہ مسلمان 5 چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن ایمان انسان کا کب ہوتا ہے؟ 6 چیزوں پہ. ایمان کے 6 رکن ہیں، 6 ارکان ہیں، اور اسلام کے 5 ارکان ہیں. تو ان باتوں کو مد نظر رکھیں آپ. اور یہاں اصل بتانا مقصد یہ تھا کہ تقدیر پہ ایمان لانا بھی جو ہے وہ ایمان کا لازمی جزو ہے. اور صحابہ کرام نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور یہ بات مجموعی طور پہ متفق علیہ یونانیمسلی صحابہ کے درمیان ایگریڈ اپون معاملہ تھا. ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھا ہے تقدیر کے تعلق سے. اب یہ 5واں اور آخری پوائنٹ ہے جس کے تعلق سے قرآنی آیات، یعنی میجر پوائنٹس جن کے تعلق سے قرآنی آیات اس زمانے میں نازل ہو رہی تھیں، وہ ہے انسان کی تخلیق کا آدم علیہ السلام کی سٹوری کے کانٹیکسٹ میں کیا مقصد ہے. یعنی انسان کو بنایا اللہ نے اور پھر دنیا کے اندر بھیجا، تو گویا دنیا کے اندر بھیجے جانے کا جو مقصد ہے انسان کا وہ کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ آیات جو اس زمانے میں نازل ہو رہی تھیں. اگرچہ میں آپ کے سامنے کچھ دوسری آیات بھی ذکر کروں گا سورہ بقرہ وغیرہ کی، جو کہ اس زمانے میں نازل نہیں ہوئی ہیں، وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن پورے مفہوم کو سمجھانا چونکہ میرا مقصد ہے تو اس لیے میں نے بعد کی آیات کا بھی استعمال کیا. اس زمانے میں یعنی مکی دور میں سورہ اعراف کی آیتیں، جو ابلیس اور آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹڈ جو سورہ اعراف میں آیتیں ہیں وہ مکی دور میں نازل ہوئی تھیں، لیکن جو سورہ بقرہ میں آیتیں ہیں وہ مدنی دور میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات، چونکہ مجھے سارے یعنی اس مسئلے پہ پورے کانسیپٹ کو سمجھانا میرا مقصد تھا، لہٰذا میں نے مدنی آیات کو بھی آپ کے سامنے نقل کی ہے تاکہ پورا مسئلہ جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ابلیس اور آدم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے یہ ٹوٹل قرآن مجید میں 7 مقامات پہ یعنی پوری تفصیل کے ساتھ آئی ہے. 7 ڈفرینٹ مقامات پہ، ایسے اشارتاً تو بہت سی جگہ ہے لیکن 7 مقامات پہ پوری تفصیل کے ساتھ آئی ہے. اور اس میں سے بھی 2 مقامات ایسے ہیں، 2 جگہ ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ تفصیل ہے. وہ 2 جگہ کون سی ہیں؟ سورہ اعراف اور سورہ بقرہ. اور ان میں سے بھی سورہ اعراف میں سب سے زیادہ تفصیل سے آئی ہے. یہ پورا ذکر جو سورہ اعراف میں بہت طویل ڈسکشن ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان، ابلیس کی جو سٹوری ہے اس کو بہت ڈفرینٹ اینگل سے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے. تو اس سے یہ بات اور واضح ہوئی کہ مکی جو ہے سورہ اعراف، اس میں یہ مضمون زیادہ تفصیلی بیان کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے لیکن چند آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ سورہ بقرہ میں تھوڑا اختصار کے ساتھ مختصر بیان کیا گیا ہے، تو میں آپ کے سامنے مختصر ہی بیان کر رہا ہوں، اگرچہ اس سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا.
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 یا 31 آن ورڈز جو ہے وہ اس پورے واقعے کا ذکر کیا، اور 31 ٹو 39 یہ واقعات مینشن ہے. تو میں نے آیت نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ مینشن نہیں کیا، لیکن میں آپ کو ایسے انفارمیشن بتا دے رہا ہوں کہ آیت نمبر 31 ٹو 39 سے لی گئی ہیں یہ آیتیں سورہ بقرہ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعلن، میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس خلیفے سے کیا مراد ہے اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے انشاءاللہ. قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ تو کیا ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے، تو ایسی مخلوق کیوں بنانے جا رہا ہے زمین کے اوپر، جو کہ یفسدو فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہی ہیں، وَبِحَمْدِكَ، اور تیری تعریف بھی کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اب اس آیت کو ذرا ہم بریک کر کے شارٹ میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں میں اناؤنس کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہ خلیفہ کیا ہے اس کو ہم 2 منٹ بعد سمجھتے ہیں. تو فرشتوں نے اس پہ کیا اعتراض کیا؟ فرشتوں نے اعتراض کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دو اعتراضات تھے فرشتے کی، کہ اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے، یا کیا اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو کہ زمین میں فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون بہائے گی. اچھا، آدم علیہ السلام کی تو ابھی تخلیق ہوئی نہیں تھی، تو خون کا علم یا خون بہانے کے تعلق سے جو انفارمیشن ہے وہ کیسے فرشتوں کو معلوم چل گیا؟ اس کی بعض لوگوں نے یہاں پہ ایک رائے یہ رکھی ہے کہ چونکہ جن اس سے پہلے بھی زمین کے اندر آباد تھے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جن اس سے پہلے آباد تھے زمین کے اندر، لیکن جنوں کے اندر خون نہیں ہوتا ہے. تو جنہوں نے جو فتنہ پھیلایا تھا دنیا کے اندر اور قتل و غارت گری کی تھی آدم علیہ السلام سے پہلے، ان کے درمیان جو قتل و غارت گری ہوئی تھی اس میں خون نہیں بہا تھا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، دم جو ہے وہ خون کو کہتے ہیں عربی میں، اور دماء کہتے ہیں خون کی پلورل، یعنی بلڈز. بلڈز انگریزی میں کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ عربی میں اس کا پلورل بھی ہوتا ہے دماء. تو زمین میں خون بہائیں گے. تو خون کا جو کانسیپٹ ہے یہ جنوں میں نہیں تھا. یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات اس زمین کے اندر موجود تھیں، ہے نا، جن کے اندر بایولوجیکلی خون اور اس طرح کی چیزیں جو انسان کے رگ کے اندر بہتی ہیں وہ موجود تھیں. کیونکہ اگر اس سے مراد صرف جن ہوتے تو یفسدو والی بات تو صحیح ہوتی، یعنی زمین میں فساد مچانے والی بات تو صحیح ہوتی، لیکن وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور زمین میں خون بہانے والی بات صحیح نہیں ہوتی جنوں کے تعلق سے. اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی، جو کہ آپ جانتے ہیں بڑی بھاری تفسیر ہے، بڑی یعنی ڈیٹیلڈ تفسیر ہے، اس میں کئی مختلف مفسرین سے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے بھی زمین میں بہت سی مخلوقات آباد تھی جن کے نام بھی وہاں مینشن کیے گئے ہیں. لیکن اب نام تو ظاہر ہے کہ نام مختلف زبانوں میں مختلف ہوتے ہیں، تو زبان کے تعلق سے، یعنی اب عربی زبان میں ہم جن کو جن کہتے ہیں لیکن دوسری زبان میں وہ کچھ اور ہوگا. تو اسی طرح جو پچھلی مخلوقات ہیں ان کے نام بھی بعض تفاسیر میں آئے ہیں، اور بہت ارلیئر تفاسیر میں، یعنی بہت شروع کے زمانے کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس میں بھی جو ہے کچھ مخلوقات جو آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کے اندر آباد تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات مینشن کی گئی ہے ان آیات کی تفسیر میں کہ ان کے اندر بھی خون ہوتے تھے، اور ان کے اندر بھی دل ہوتے تھے، اور ان کے اندر بھی جسمانی اعتبار سے وہ بہت ساری فنکشنالٹی ہوتی تھیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، یعنی انسانوں کے اندر ہوتی ہیں. تو گویا کہ یہ بات جب فرشتوں کے علم میں آئی کہ یہ مخلوق بننے والی ہے، تو فرشتوں نے اسی مخلوق سے، یعنی پچھلی جو ایگزسٹ کر رہی تھی مخلوق، اس پہ قیاس کر کے یہ سوچا کہ یہ مخلوق بھی فساد مچائے گی کیونکہ جنہوں نے فساد مچایا، اور یہ مخلوق بھی خون بہائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ مخلوقات زمین پہ تھیں
جو آپس میں لڑ بھر کے جنہوں نے خون خرابہ کیا ہوا تھا دنیا کے اندر. تو فرشتوں نے یہ دو قیاس کیا، پہلی چیز. دوسری یہ تھا یعنی فرشتوں کا اعتراض تو نہیں کہیے، کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا. اس اظہار تعجب میں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اے اللہ، یہ زمین میں فساد مچائیں گے جیسا کہ جنہوں نے مچایا، اور یہ زمین میں خون خرابہ مچائیں گے جیسے کہ دوسری مخلوقات نے مچایا ہے جو اس سے پہلے آباد تھیں. یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے جو دوسری مخلوقات آباد تھیں انہوں نے خون خرابہ مچایا. تو اور پھر اس تعجب کے بعد فرشتوں نے اپنی بات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جو دلیل رکھی وہ یہ رکھی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تیری تعریف بھی کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے اس کا جواب زیادہ تفصیل میں نہیں دیا، بس یہ کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سے پتہ چلا کہ فرشتے اپنے دانست میں یہ سمجھتے تھے کہ تخلیق آدم کا مقصد جو ہے پرائمریلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ویسے ہی تسبیح و تعریف کروانا چاہتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے یہ تعجب کا اظہار کیا، اللہ یہ انسان جو تو بنانے جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا جیسا جنہوں نے مچایا ہے، دوسرا ممکن ہے کہ زمین میں خون خرابہ کریں جیسے دوسری مخلوقات نے کیا، تیسری چیز جو مقصد ہو سکتی ہے تیری تخلیق کی جو گیس کیا فرشتوں نے وہ یہ کہ اللہ تیری تعریف و تسبیح اور تیری عبادت کا معاملہ ہو، تو اللہ وہ تو ہم انسانوں سے بہتر کر رہے ہیں. بلکہ کئی فرشتے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو سالہ سال، یعنی سالہ سال کہہ چھوڑ دیجئے، بعض ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں جن کو جب اللہ نے بنایا تھا وہ رکوع میں گئے اور وہ آج تک رکوع میں ہیں. یعنی اربوں ارب، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر سے جب سے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ رکوع میں ہیں. بعض ایسے ہیں جو سجدے میں. تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کروانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گویا فرشتوں کا یہ جو ڈاؤٹ تھا، یہ جو تعجب تھا وہ اس بات پہ تھا کہ اللہ اگر تعریف و تسبیح کی بات ہے، اللہ اگر عبادت کی ہی بات ہے، تو اللہ ہم تو عبادت کرتے آئے ہیں تیری، اور خوب عبادت کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہے تو اللہ اس کے ساتھ یہ نیگیٹو باتیں بھی اٹیچڈ ہیں کہ وہ من یفسد فیہا، اس زمین میں وہ فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء، اور وہ خون بہائیں گے زمینوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس میں ایک اور ورڈ چھوٹ گیا اس آیت میں جو میں ابھی بتانے والا تھا، وہ ہے خلیفتن، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اناؤنس جب کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو، آدم علیہ السلام کے کریشن کو، تو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس خلیفے سے کیا مراد ہے؟ اس کے کئی مطلب ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں تفسیر کے اندر، اور جو اہل لغت ہیں جنہوں نے زبان پہ بڑی مہارت حاصل کی انہوں نے بیان کیا ہے. میں آپ کو سب کی مختلف اوپینینز کی سمری بتانے جا رہا ہوں. خلیفہ کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو عربی میں لغوی اعتبار سے ہوتا ہے خلف اور سلف، یہ دو عربی میں ورڈ استعمال ہوتے ہیں. خلف کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، سلف کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سلف و صالحین، یعنی پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگ. عام طور پہ سلف جو ہے پہلی 3 جنریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے. حالانکہ لغوی اعتبار سے ہر وہ شخص جو ہم سے پہلے گزر چکا وہ ہمارا سلف ہے نا. لیکن جو اسلامی اصطلاح میں سلف سے مراد پہلی 3 جنریشن ہوتی ہیں، بالکل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، پھر تابعین، اور پھر تبع تابعین، یہ 3 جنریشن کو بالعموم سلف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سلف کا مطلب ہوتا ہے پچھلی گزری ہوئی جنریشن، اور خلف کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی. چونکہ آدم علیہ السلام پچھلی بہت ساری مخلوقات کے بعد آئے ہیں. آدم علیہ السلام از ون آف دا موسٹ ریسنٹ کریشن آف اللہ. ٹھیک ہے، وہ اس کے کتنے سال گزرے ہیں یہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. البتہ جو جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 1,00,000 سال تک پرانے جو اوشیش ہیں انسانوں کے، جو بچے ہوئے انسانوں کے جسم کے حصے اور جسم کی ہڈیاں اور دفن کی ہوئی انسانوں کی لاشیں اور وغیرہ وغیرہ، وہ تقریباً 70,000 سے لے کے 1,00,000 سال پرانی جو اجزاء ہیں جسم کے وہ ابھی بھی انسانوں کو ملے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً اس سے پہلے کے ہیں آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب یہ کتنے پہلے کے ہیں اس کا صحیح علم نہ قرآن میں کہیں مینشن ہے نہ حدیث میں کہیں مینشن ہے. اس قرآن و حدیث کے علاوہ کسی دوسرے سورس سے اگر آپ پڑھتے ہیں 6,000 سال، 8,000 سال اور 10,000 سال، تو ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے. سمجھ لیجیے کہ قرآن میں اور کسی صحیح حدیث میں آدم علیہ السلام کی مدت کتنی پرانی ہے یہ مینشن نہیں ہے. نہ آدم علیہ السلام تک کوئی آدمی اپنے نسب کو ٹریس کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. کسی حدیث میں
آدم علیہ السلام تک انسان کی جو نسل ہے اس کا ٹریس نہیں ہے. بعض علماء کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ آدم علیہ السلام تک پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یہ بالکل موضوع بات ہے, یہ درست نہیں ہے. آدم علیہ السلام تک کسی کو کسی کا نسب معلوم نہیں ہے. میکسیمم اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام تک ہیں. اس سے پہلے کا نسب جو ہے وہ انسانی علم نہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کے کوئی ذریعہ تھا, اور نہ وہ کتاب و سنت میں کہیں محفوظ ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میکسیمم آپ اگر ٹریس کر سکتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام تک ٹریس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کی جو نسب ہے وہ ٹریسیبل نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے مطلقاً اس کا انکار کیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو وہ آدم علیہ السلام تک جانتا ہے, وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ بچیں ان چیزوں سے. آدم علیہ السلام تک کوئی نسب آپ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, بعض ضعیف کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ بالکل اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے. قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں. ٹھیک ہے, ایک مطلب تو یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام پچھلی مخلوقات کے بعد آئے تھے, اس اعتبار سے وہ خلف ہوئے. پچھلی مخلوقات جو آدم علیہ السلام سے پہلے تھی, چاہے وہ جن کے فارم میں ہوں, چاہے وہ دوسری مخلوقات اور ہوں جن کا نام جو ہے بعض تفاسیر میں منشن ہے, وہ دوسری مخلوقات جو ہیں وہ ان کے چونکہ بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام, لہٰذا اس لیے ان کو خلف کا ورڈ کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے, اور لہٰذا ان کو خلیفہ کہا گیا. ٹھیک ہے, اب چونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے, اس پہ بہت لمبی طویل بات میں کر سکتا ہوں, لیکن پھر آف ٹاپک ہو جائیں گے, اور جن لوگوں کو انٹرسٹ ہو ان کے لیے بہت سارے مٹیریلس اویلیبل ہیں. لہٰذا وداؤٹ گوئنگ ان ٹو مچ ڈسکشن آف پری ایڈمک مخلوقات, ہم واپس آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ خلیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے خلیفہ کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسرا خلیفے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسانی جنریشن جو ہوتی ہے وہ ایک کے بعد ایک آتی جاتی ہے, جیسے آپ کے دادا وغیرہ کی جنریشن رہی ہوگی, وہ جنریشن اب ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ کے والدین کی جنریشن ہے, پھر وہ ان کی جنریشن کے بعد ہماری جنریشن ہے, پھر ہمارے جنریشن کے بعد ہماری بچوں کی جنریشن ہوگی. پھر آپ پچھلی جنریشن میں پیچھے چلے جائیں تو آج سے 10 جنریشن پہلے جو ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے وہ اب نہیں ہیں. ان کے بعد دوسری جنریشن آئی, وہ ختم ہو گئی, پھر تیسری جنریشن آئی. گویا اس طرح سے ریپلیسیبل جنریشنز ہیں انسانوں کے اندر, اور انسانی جنریشن ریپلیسیبل ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک دو جنریشن کے بعد وہ پچھلی جنریشن نہیں باقی رہتی ہے, پھر نئی جنریشن آتی ہے, پھر وہ 2-3 جنریشن تک رہتی ہیں, پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. یعنی عام طور پہ ایک انسان 3 جنریشن ہی دیکھ پاتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے عام طور پہ. تو اس اعتبار سے بھی چونکہ ایک کے بعد ایک کانکرنٹلی آنے والی جنریشن ہے انسانوں کی, اس لیے انسان کو خلیفہ قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. نئے فرشتے پیدا ہوتے جاتے ہیں, پرانے فرشتے رہتے ہیں ویسے ہی ویسے. جن نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں, پرانے ویسے ہی 8,000 سال سے رہ رہے ہیں. کچھ مرتے بھی ہیں, لیکن 10,000 سال سے بھی کوئی جن بیٹھے ہوئے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے اندر یہ جو خلف والا کانسیپٹ ہے, ایک کے بعد ایک ریپلیس ہونے والا, ایک کے بعد ایک آنے والا کانسیپٹ ہے, وہ اس طرح سے ان کے ہاں ثابت شدہ نہیں ہے. انسانوں میں یہ چیز بالکل ثابت شدہ ہے کہ انسان حد سے حد 3-4 جنریشن اپنی دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک کے بعد ایک آنے والی جنریشن انسانوں کی ہونے والی ہے, لہٰذا خلف ورڈ کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے, اور اس لیے ان کو خلیفہ کہا گیا. یہ دو مطلب. تیسرا مطلب خلیفہ کا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے حکم کو ریپرزینٹ کرنا, چونکہ دنیا کے اندر ریپرزینٹ کرے گا, اور اللہ کے احکامات کو دوسری یعنی انسانوں کے اوپر, چونکہ آدم علیہ السلام ایز اے ریپرزینٹیٹیو گئے تھے اللہ کے, اور بعد میں ان کی جتنی اولادیں ہونی تھی ان کے اوپر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا اور ان کے احکامات کو پہنچانا, یہ آدم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. لہٰذا ایز اے ریپرزینٹیٹیو آدم علیہ السلام واز خلیفہ. ٹھیک ہے, یہ تیسرا مطلب. چوتھا مطلب خلیفہ کا یہ ہے کہ انسانیت مجموعی طور پہ اللہ کی خلیفہ ہے زمین کے اوپر, لہٰذا اللہ کی جو مرضی کی چیزیں ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو نافذ کرے, اور اللہ کی ناپسندیدگی والی جتنی چیزیں اس کو دنیا سے ختم کرے. یہ انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے. لہٰذا یہ چاروں مطلب جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, وہ سارے کے سارے اس ورڈ خلیفہ میں ٹرو بیٹھتے ہیں. تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, اس سے مراد یہ چاروں چیزیں. تو اب چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے, اور یہ اتنا ایسا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ میں اس سے زیادہ اب کیری کروں گا تو وہ آپ جو ہے وہ سن بھی نہیں پائیں گے, اور وقت بھی زیادہ چلا جائے گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ پوز کرتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. میرا ارادہ یہ تھا کہ اس ٹاپک کو آج کور کر دیں گے, لیکن اس ٹاپک کو انشاءاللہ یہیں پہ پوز کرتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے. اس آیت کو پہلے سمجھ لیں پھر سے. اذ قال ربک للملائکۃ, کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ ورڈ کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں.
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی. اس میں بھی جو تفصیلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد کیا معاملہ ہوا ہے وہ انشاءاللہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ریلیٹڈ جو اس کے بعد کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ سمجھیں گے. میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت آپ کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائے، فرشتوں کا اعتراض آپ کو سمجھ میں آ جائے، فرشتوں کا اعتراض نہیں، معاف کیجیے گا، تعجب سمجھ میں آ جائے آپ کو. پھر یہ کہ فرشتوں نے جو پروف کے طور پہ کہا کہ اللہ ہم تیری تسبیح اور تعریف کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک انڈر لائنگ لاجک تھا فرشتوں کے ذہن میں وہ سمجھ میں آ جائے آپ کو، اور خلیفہ ورڈ کا کیا مفہوم ہے یہ سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں سمجھتا ہوں آج کا لیکچر جو ہے وہ سکسیسفل ہوا. تو اس بات کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو شرف قبولیت بخشے اور آگے بھی آپ لوگ پابندی سے اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہی ٹاپک آگے کنٹینیو ہوگا نیکسٹ ٹائم پہ. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ریلیٹڈ جو مزید ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے میں تفسیروں کی روشنی میں رکھوں گا، اور پھر سے صحابہ کرام نے کیا اثر قبول کیا، کیا فائدے حاصل کیے وہ رکھوں گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہم واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی کوششوں میں، جب آپ اپنے فیملی ممبرس کو کھانے کی دعوت دے کے فیملی میں جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ رن پہ کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشے. آمین یا رب العالمین. میں انشاءاللہ اب آپ کے سوال جواب لے لوں گا.